بعد ان کو کافر اعظم کہتا ہے، ان کے خلاف گلیوں میں نکلا تھا، کوڑی کی بھی امت نے پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ سچائی اور بہادری کا وہ پڑا کرتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو جو خواہ اپوزیشن سے تعلق ہوں یا حکومت کی پارٹی سے تعلق ہو، ان کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اصولی طور پر خواہ آپس میں کتنی بھی دشمنی ہو اس وقت اکٹھے ہو جائیں۔ یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی نواز شریف صاحب کی پارٹی کی یا کسی اور کی کہ پیپل پارٹی کو گلے سے اتارنے کی خاطر مولوی کو گلے چڑھا لیں۔ پیپل پارٹی تو آج آئی اور کل گئی، مولوی سے تو پھر نہیں اترنا۔ یہ تو بلا مستقل ہے، ایسا تیر تسبہ پا ہے جو ایک جگہ گردن میں پھندا ڈال گیا تو مجال ہے جو اتر سکے تم سے۔ تو یہ میں سمجھا رہا ہوں، عقل دے رہا ہوں، خدا کے واسطے ہوش کرو، بالکل سچی بات کر رہا ہوں۔ آپس میں لڑتے رہو، جو مرضی کرو، مجھے اس سے کیا، میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن مولوی کو اگر تم نے سر پہ چڑھا لیا اور اس کو استعمال کر کے پیپل پارٹی کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی تو تم بھی گئے۔ دولتانے سے نصیحت پکڑو، کس طرح قوم میں ظلم ہوئے تھے، کس طرح اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ کام نہیں چلتے، بیوقوفیوں کی باتیں ہیں۔ اپنے اصولوں پر قائم ہو اور اس میں پیپل پارٹی کے ساتھ اتفاق کرو کہ جہاں تک اسلام کے غلط استعمال کا تعلق ہے، لوگوں کی اشتعال انگیزی کا تعلق ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولوی سے اپنی گردنیں آزاد کراؤ، پھر دیکھو کہ ساری قوم کس طرح آزاد ہوتی ہے۔ پہلے میں کہا کرتا تھا پاکستان بیچارہ یا تھانے دار کا غلام ہے یا تحصیلدار کا، اور وہ قوم یا پٹواری کا، تحصیلدار سے بڑھ کر پٹواری کا۔ تو میں کہا کرتا تھا ان لوگوں کو جن سے ملاقاتیں رہتی تھیں کہ تم آزادی کی باتیں کرتے ہو، بیچارے قوم کو تھانے دار اور پٹواری سے تو آزاد کرا لو، پھر برٹش حکومت کے خلاف جتنے مزید نعرے لگا لینا۔ ان کے جو نظام کے جو ادنا چاکر تھے وہ تو تمہارے وزیروں پر بھی سوال ہوئے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہ ذرا جب پٹواری کے پاس سے گزرتے ہیں اپنے حلقے کے تو اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں دل سے، چاہے اس کو جو مرضی ذلیل سمجھیں، مگر مجال ہے جو اس کو ناراض کریں، اس سے انہوں نے جھوٹے کام کروانے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ کی حکومت چلتی ہے پھر آخر ایسی باتوں میں۔ مولوی کو بھی خوش رکھتے ہیں اس لیے کہ مولوی سے دوسروں کو گالیاں دلوانی ہوتی ہیں، اور مولوی کو استعمال کرانا دوسروں کے پیچھے ڈال دیا، اور وہ ہر وقت ڈالتا پیچھے دوسرے کے پیچھے پڑتا رہتا ہے۔ ابھی انہوں نے سودا بازی کی تھی ہمارے متعلق، پتہ ہے آپ کو، جو وہاں ہوا ہے، صدر صاحب بہت شریف نفس تعلیم یافتہ بزرگ، ان کے خلاف کوئی میری شکایت نہیں، مگر مولوی سے ووٹ انہوں نے ضرور مانگا اس کے لیے، پیپل پارٹی والوں نے، اور ہر دفعہ سب سے اچھا سودا احمدی کا کرتے ہیں۔ فوراً احمدی کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے، مولوی صاحب یہ نوش فرمائیے اور ہماری خاطر بتائیں کیا کرتے ہیں۔ تو مفتی فضل الرحمان صاحب نے، وہ تو ویسے گوشت خور ہیں، احمدی کا گوشت اس شوق سے قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ہمارے ووٹ تمہارے ساتھ۔ اور اب وہی مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ہم گوشت کھائیں گے، کہتے ہیں جب تک ہم بندوق کی گولی سے ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کرتے اب کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو مولوی کہیں گے آج کچھ کل کچھ، آج اس کا کل اس کا، کن باتوں میں پڑ گئے آپ بیچارے؟ آپ نے تو بنایا ہوا ان لوگوں کو۔ ایک جگہ سامنے آیا جیسے قائد اعظم آئے تھے، ایک بھی مولوی سامنے نہیں رہا، سب کے پاؤں اکھڑ گئے، اور قوم بنے گی نہیں ورنہ۔ یہ مصیبت ہے نا، میں تو سیاست بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہم ایسے لڑتے رہتے ہیں آپس میں، ہمیں لڑنے دو، چلو یہ جو مرضی کہیں ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے اخلاق سے، قرآن سے، دلیل سے، سنت سے۔ تو دیکھا اس مصیبت میں آ گیا بیچ میں خام خواہ۔ آپ آدمی بیمار مولوی کے چکر میں پڑ گئے، سیاست دانوں، عقل کرو، خدا کا خوف کرو، ابھی بھی ہوش کرو۔ یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے، پڑھتے رہنے دو۔ تم کو ہم الگ تم الگ، ہم دائرہ سیاست میں ہیں، تم دائرہ مذہب میں ہو، جو مرضی کرتے پھرو، تم خدا کو جواب دو گے، ہم نے تو قوم کو جواب دینا ہے۔ خدا کو جواب کے تو سیاست قائل ہی نہیں ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہم تو قوم کو دیں گے، تم خدا کو جواب دے کے پھرنا۔
اور خدا کے مقابلے پہ شیر ہونے کی تو ضرورت بھی نہیں، مولویوں میں ہے، وہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم اپنے خدا کو سنبھال لیں گے. تو اس لیے ان سے پیچھا چھڑاؤ، آپس میں اتحاد کرو. یہ جو سب ہیں جھگڑے، یہ فلاں عزت اور فلاں ناموس، یہ سب مولوی کا قصہ ہے. ان ناموس کی باتوں کا نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے نہ حدیث میں کوئی ذکر ہے. جہاں بھی ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اللہ اس کو پکڑے گا اور خدا فیصلہ کرے گا، اور وہ بہتر جانتا ہے. اور فضیلت کے دعووں کو جس طرح کہ ہمارے متعلق بنا بیٹھے ہیں، فضیلت کے دعووں کو گستاخی قرار دینا جہالت ہے، کیونکہ یہ مناسب کی بحث ہے. اور تمام دنیا میں اگر اس کو گستاخی سمجھا جائے تو ایسی جنگ چھڑے گی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں کہ پھر وہ جنگ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آ سکتی. اس لیے ان چیزوں سے باہر نکلو اور امن سے حکومت کرو. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ قوم ترقی نہیں کر رہی، کیا وجہ ہے؟ دو قدم آگے جاتی پھر پیچھے کھسک جاتی ہے. یہ ٹانگیں کھینچنے والے موجود ہیں ہر وقت، اور ہر دفعہ سیاستدان خود ماشاء اللہ کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ایک ماشاء اللہ سے پیچھا چھڑاتے ہیں، مصیبت پڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگلا ماشاء اللہ کی خیر مقدم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلا کب آئے گا. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اب تو فوج آئے گی، اب تو فوج. جس فوج کو بار بار یہ کہا جائے کہ تم آ جاؤ، آ سکتے ہو، ان بیچاروں کو بس طاقت تو ہوتی ہے، وہ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں؟ اور ان میں سیاست چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ درست ہے. فوجی چاہے ناراض ہوں یا کچھ کریں، فوج ایک مشین ہے، ایک خاص مقصد کے لیے تیار ہوئی ہوئی ہے. ان میں حب الوطنی ہونی چاہیے، قربانی کی روح ہونی چاہیے، اور اپنے مقاصد میں بہت اعلیٰ صلاحیت حاصل کرنا ضروری ہے. تمام دنیا میں بڑی قوموں کی مثال دیکھ لو، وہاں فوجوں کو کون سیاست میں آنے دیتا ہے؟ ہاں جب ریٹائر ہو جائے اور ان میں اگر کوئی صلاحیت ہو، جیسے آئزن ہاور ایک دفعہ آئے تھے، تو ان کے لیے منع نہیں ہے. مگر فوج کے دوران فوج کی طاقت کا غلط استعمال یہ بالکل جائز نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فوج آ جائے گی تو شاید یہ بعض اور سختیاں کم ہو جائیں. میں بالکل اس کا قائل نہیں. انصاف کی بات کروں گا، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ فوج کو اپنے موقف پر رکھا جائے، ان کو یہی سمجھایا جائے کہ تم وہاں رہو، اور سیاست کو فوج سے اگر بچانا ہے تو سیاست کو باصول بنانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج کو کہو باصول رہو، اپنے دائرے میں رہو، اور سیاست کو بے اصول کر دو. بے اصول سیاست پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ فوج کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کون سا اصول ہے جس کو ہم غالب رکھیں. ایک اصول یہ ہے کہ فوج اپنے دائرے میں رہے، ایک اصول یہ ہے کہ قوم مر رہی ہے، اپنے دائرے میں رہو اور اس کو نہ بچاؤ. جب ایسا سوال اٹھتا ہے تو بقول شیکسپیئر وہ مقام آ جاتا ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوشچن. اب تو سوال یہ ہے کہ ہم ہوں یا نہ ہوں. تو سیاستدان جس نہج پر چل رہے ہیں اور مولوی کے ساتھ ان کی جو روابط ہیں اور مراسم چل رہے ہیں، یہ ہیں جو ہر دفعہ ان کو اصولوں سے ہٹا کر قوم کو ایک دوسرے سے مخالف کر کے، اشتعال انگیزیوں کے مواقع مہیا کر کے ایسے خوفناک مناظر گلیوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں فوج باصول بھی ہوں اگر افسران تو یہی فیصلہ کرنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے کہ اب بتاؤ ہم کیا کریں. حکومت سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، دفاع ہمارا کام ہے. مگر قوم کو اگر مر رہی ہو تو اس کو بچانا کس کا پھر کام رہ جاتا ہے؟ جب اس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر خود بھی اسی سیاست کا مطلب بھی جھوٹ ہے آج کل. پھر وہ خود بھی بیچارے سیاست میں مبتلا، اور فوج بھی گئی ہاتھ سے، سیاست بھی گئی. یہ سارا فتنہ اصل میں مولویت کا ہے. تم یہ فیصلہ کر لو کہ ہم نے مولویت کو سیاست میں دخل نہیں دینے دینا، اور صاف ستھری سیاست کرو. پھر دیکھو فوج خود ادب سے تمہاری متاحت رہے گی. فوجی پاگل تو نہیں ہے، بہت اچھے ذہین لوگ، قوم کا ایک بہت اعلیٰ طبقہ فوج میں جاتا ہے، اور ان کے اندر ایک باقاعدہ نظم و ضبط کی ٹریننگ ہے. اس تربیت میں رہ کر وہ